ذوق رمضان، ذوق رمضان، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ پہلا عشرہ بسب اپنے اختتام کی جانب ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایمان اور محاسبے کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ رب العزت نے اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح ہماری اس نشریات میں ہمارے دو معزز مہمانان گرامی اس خوبصورت سی محفل کو سجا رہے ہیں اپنی آمد سے، اپنی اس گفتگو سے۔ تو ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان الماس نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم الماس، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ساتھ ہی ہمارے ساتھ مفتی فیضان نظامی موجود ہیں جو کہ قرآن ریسرچ اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نعت گو شاعر ہیں، لکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن عروج ناز نظامی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں درخواست گزار ہوں کہ اپنی نشریات کے آغاز میں الماس نایاب کی آواز میں خوبصورت حمد باری تعالیٰ سننے کی ہم سب بلکہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے
مصطفیٰ نے اے سنگے اسود تیرا مقدر، اے ہجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، یاد حرم، بہت خوبصورت یاد حرم پیش کر رہی تھیں الماس نایاب، اور وہ واقعی کیا سما ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر سامنے ہوتا ہے اور انسان کو یقین نہیں آتا کہ ہم کہاں اور یہ جگہ کہاں، کہ جس کی تصویریں ہم دیکھا کرتے تھے آج وہ حرم ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جنہیں نصیب ہو چکی ہے انہیں بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب کو بھی شریک کرنا چاہیں گے، اور کہ جس طرح کے کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور جو حرم کے دروازے ہیں وہ فارینرز کے لیے فی الحال بند ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد یہ دروازے ہم پر کھولے، کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ان کی حاضری ہی نہیں ہوئی تو وہ جلد سے جلد اللہ کے گھر پر حاضر ہوں۔ وہ ایک ہے نا بہت خوبصورت سا کلام ہے نا کہ وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی، اور رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر بھی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے مفتی صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے بھی مناسک حج یا عمرہ اچھے طریقے سے ادا کیے، یعنی اس کا حق ادا کیا، اور پھر میرے روضے پر حاضری دی، تو اس نے بالکل ایسے ہی مجھ سے ملاقات کی جیسے مجھ سے میرے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب، جیسے کہ اس نشریات کے آغاز میں جو میں نے حدیث بیان کی تھی، اس میں مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ روزہ رکھیں اور ایمان اور محاسبے کے ساتھ۔ تو آج کا ہم ٹاپک جو ڈسکس کر رہے تھے آف دی ایئر، تو وہ تزکیہ نفس، محاسبہ اور تزکیہ نفس، اس کا یقیناً جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اس بارے میں آج آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے آج کی گفتگو میں ذہن بحث لے کر آئی ہیں کہ روزہ اور تزکیہ نفس، جی ہم کس طریقے سے روزے سے تزکیہ نفس حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جی، اگر ہم دیکھیں رمضان کے جو لغوی معنی ہیں، اس کا جو بنیادی حروف ہیں وہ را، میم اور دعاد ہیں، بالکل اس سے حرفی جو لفظ کے معنی ہیں وہ حرارت کے ہیں، جی، تپتی ہوئی ریت، گرم ریت اور حرارت۔ اب دیکھیں کہ رمضان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں روزے فرض کیے، جی، تو اسی مہینے کو کیوں چنا؟ جی، اور ایسا مہینہ جو کہ اگر بنیادی اگر آپ دیکھیں اسلام جب روزہ فرسٹ ٹائم نافذ ہوا اور حکم آئے کہ روزہ رکھو، وہ گرمیوں کے دن تھے، صحیح، اور گرمیاں بھی آپ عرب کی دیکھیں ریگستانی گرم، بالکل، تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا رحمان اور رحیم کریم ہے، بے شک، تو اس نے یہ مہینہ کیوں چنا ہمارے لیے؟ تو اس کے اندر بھی حکمت اگر آپ دیکھیں، صحیح،
دیکھیں جس طریقے سے گرمی، حرارت اور روشنی زندگی کے اہم عناصر ہیں، بالکل سیم یہی چیز روزہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. بے شک روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہمیں کر رہا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ آگ کا کام دیکھیں تو آگ کا کام اگر کسی بھی مادے کو اس کی کثافتوں کو دور کرنا ہوتا ہے اور اس کو نرم و ملائم کرنا ہوتا ہے. تو یہی روزہ ہمارے نفس کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوک پیاس ہم ختم کرتے ہیں اپنی اور رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، تو یہی چیز حرارت بن کے ہمارے نفس کو پگھلاتی ہے اور ہماری نفس کی کثافتوں کو دور کرتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے نا بہت لازمی چیز ہے. دیکھیں شیطان جو اتنے عرصے تک فرشتوں کے ساتھ رہا لیکن پھر بھی گمراہی کے راستے پہ چل نکلا، تو کہتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. لیکن شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کو ہی تو جہاد بن نفس کہا گیا اور اس کو جہاد اکبر کہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نفس جو ہے نا اس کو کس طرح سے قابو کرتے ہیں ہم، یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھنا شیطان اپنے نفس کے کہلائے میں آیا، اس کے کہنے پر آیا اور اس نے رب کی حکم عدولی کری، صحیح، جس کی وجہ سے وہ رندہ درگاہ ہو گیا. بالکل. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں رمضان کے اندر دیکھیں تو شیطان کو پابند ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لیکن نفس جو ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ رہتا ہے، تو ہمیں اسی کی تزکیہ کرنا ہے. اسی کا تزکیہ نفس جب ہم کریں گے، اپنے نفس کی مطلب جو اس کی خواہش ہے اس کو ختم کریں گے، تو روزے کی حقیقت سے بھی ہم آشنا ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں جیسے رمضان آتا ہے تو تمام جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے اعمال کریں، بے شک اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق لے کر جائیں. لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی اور ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا دین کے راستے کے اوپر، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی رمضان آتا ہے اور جیسے ہی روزہ آتے ہیں ہم اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. ہر وہ چیز جو بکنے کے قابل نہیں ہوتی اس کو بھی مہنگے دام پہ نکال دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اب اس سے کیا ہوتا ہے، بیچنے کے بعد پیسے کمائے جاتے ہیں. اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ یہ پیسے جو میں کما رہا ہوں اس سے میں سحری اور افطاری کا سامان خریدوں گا اور یہ سحری اور افطاری کا سامان لے جا کے اپنے گھر والوں کو سحری اور افطاری کرا کے روزہ رکھواؤں گا. اب ہوتا ہے کیا، اب یہ ایک اچھا عمل ہے، اپنے گھر والوں نے اچھا سوچا، لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ میں جو جس طریقے سے اپنا رزق کمایا ہے وہ غلط طریقے سے کمایا ہے. بالکل. اب ہوتا ہے کیا، جیسے ہی وہ افطاری اور سحری اس کے گھر والے کرتے ہیں یا وہ خود بھی کرتا ہے، بالکل، تو اس کی جو افطاری اور سحری ہے وہ روح کی تقویت کا باعث نہیں بنتی، صحیح، بلکہ اس کی نفس کی لذت کو اور بڑھا. بہت پیارا سا پوائنٹ آپ لے کر آئے مفتی فیضان، بہت غور کرنے والی بات تھی اور بہت پیارا سا پوائنٹ جو ہے وہ مفتی فیضان صاحب زیر بحث لے کر آئے ہیں. یہاں پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہم بڑھیں گے اپنے ایک عدد سیگمنٹ کی جانب. آئیے چلتے ہیں. ذوق رمضان، ذوق رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایز یوزول محمد کاشف حاضر خدمت ہے. ویورز، آج جی چاہ رہا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب ایک سوال آتا ہے کہ رزق کیا بڑھ جاتا ہے؟ یقیناً یہ بھی درست ہے کہ افطار میں دسترخوان پر بہت سارے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں. سحری میں وہ نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں عام دنوں میں جو ہے اس کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اتنی جلدی صبح سحری میں اٹھ کر اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں ہم کھائیں گے اور افطار میں اتنے سارے جو ہم چیزیں ہم کو نوش جاں کریں گے. لیکن الحمدللہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے پھر ذہن میں، کیا اس رزق کو ہی بڑھنے کو ذکر کیا گیا حدیث میں کہ یہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے؟
جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو تو تھوڑی سی ایک سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا ذکر کیا ہے. اس میں کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے دیتے ہیں. تو یہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا رزق نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم اور اعضاء میں جو قوتیں دی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی جتنا علم دیا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے رزق کا انفاق ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق پہنچانا ہے. کسی مشکل میں موجود شخص کی مدد کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب کبھی مت سمجھیے گا کہ بہت سارا کھانا کھا لیں تو اللہ نے رزق بڑھا دیا تو بہت ساری نعمتیں کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہیں اب تو بہت کھا لیا اب تو آرام کرنا چاہیے یا پھر پریشان ہو جائیں بعد میں. تو اس رزق سے مراد اصل میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کس کے کتنے کام آئے. جب آپ اس کا تجزیہ کر لیں اپنی ذات میں کہ میں نے آج کتنے اچھے کام انجام دیے, میں نے کس کی خیال رکھنے میں جو ہے نا وہ کام کیا. کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا مسجد نبی میں, صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرماتے کہ کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے آج یا رسول اللہ علیہ وسلم. فرمایا کون شخص ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہ میں نے تیمارداری کی ہے. پھر دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے. تو فرمایا جس نے یہ کام ایک ساتھ انجام دے دیے تو اس پر جنت واجب ہو گئی. بس یہی آج کے پروگرام کا پیغام تھا کہ رزق صرف وہ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں, بلکہ رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کی قوت دی ہے اس کو اللہ کے بندوں پر صرف کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ذوق رمضان, ذوق رمضان. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ کو. اس وقت ہم ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس نشریات میں شامل کرنا چاہیں گے ذیشان تراب خان کی آواز میں. ذوق رمضان, ذوق رمضان. ہم خاک ہیں اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا, ہم خاک ہیں اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا, ہم خاک ہی اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا, ہم خاک گئے اور خاک یہ ماوا گئے ہمارا. خاکی تو وہ عالم جد اعلیٰ ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم,
اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شر کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شر کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شر کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے تمہارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے تمہارا، ہم خاک گئے اور خاکی ماوا گئے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ گئے ہمارا۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اس وقت مفتی صاحب جیسے کہ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو کسی اللہ کے ولی کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تزکیہ نفس کا جس میں ذکر ہو؟ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ بولتے ہیں کہ خاموشی کا خنجر۔ صحیح۔ اگر خاموشی کا خنجر ہے تو اس سے بھی آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، کیونکہ آپ فضول باتیں نہیں کریں گے، آپ یہاں وہاں کی باتیں نہیں کریں گے، آپ خاموش رہیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دل کے اندر کریں گے۔ پھر دوسری چیز آپ کی آ جاتی ہے کہ بھوک کی تلوار۔ صحیح۔ جب آپ بھوکے رہیں گے نا تو بھوکے رہنے سے نفس مرتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں نا ایک واقعہ ہے جی جی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا جی اور فرمایا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ صحیح۔ اللہ نے بولا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ صحیح۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ نکالا، پھر پوچھا بتا میں کون ہوں، بولا تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ نے پھر اس کو دوزخ میں ڈلوایا اور آگ میں جلوایا، لیکن نفس بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ جی۔ پھر ہم نے بولا اس کو بھوکا رکھو، لیکن جب نفس کو بھوکا رکھا گیا نا تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا ہوتا بالکل ہی غائب ہو گیا۔ یعنی جو بھوک ہے نا یہ نفس کو مارتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی کا نیزہ، اچھا، تنہا رہنے سے بھی نا آپ کا جو نفس ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنا لیں، یہ 3 جو یہ اسرار ہیں نفس کو ختم کرنے کے، تو ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا۔ اسی بات کو میں کچھ اور الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے جو معمولات ہوتے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہوتے تھے، وہ کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے اور کم سوتے تھے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ ساری تینوں باتیں جو ہیں وہ اولیاء کرام کا جو ہے وہ ان کی سنت ہوا کرتی تھی۔ تو گفتگو جاری و ساری ہے، مفتی فیضان نظامی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہماری اس ذوق رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آج بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ مشکل ترین چیز ہے کہ جسے قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے، جبھی اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جی، شیطان جو ہے فرشتوں کی صحبت میں رہا، بالکل، لیکن اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکا۔ بالکل، آخر میں اس نے اپنے نفس کا اظہار کیا، اپنی انا کا اظہار کیا اللہ رب العزت کے سامنے، اور اندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس کو قابو کرنا، اس کے لیے بہت ریاضت،
بہت مشاغل کرنے پڑیں گے دین کے حوالے سے، اور دین کے اندر اتنا خالص ہونا پڑے گا، بے شک، تب کہیں جا کے تزکیہ نفس ہوگا. بے شک. تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ روزہ جو ہے نا، یہ بہترین ہمارے پاس ایک ایسا عبادت ہے جو ہمارا تزکیہ، یعنی کہ سروس ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری دیکھنا پورے 11 مہینے کے لیے. مولانا شاہ حسن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ہے نا، یہ ٹونک ہے روح کا. جیسے انسان کے لیے مختلف اس کو بیماری لگ جاتی ہیں تو اس کو جڑی بوٹیوں سے صاف کیا جاتا ہے، ایسے روح کی کثافت کے لیے روزہ بہت ضروری ہے. یہ اس ٹونک کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اور جب تک صحیح طریقے سے نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکے. بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ روزے کے حوالے سے ہم بات کریں کہ روزے کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، اور اسی روزے میں اگر اللہ کا خوبصورت ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو خود فرمایا ہے نا کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے. جیسے اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ہمارا ایک بہت زیادہ حصہ روزے کا جو ہے وہ کچن میں بھی گزرتا ہے، اور یقیناً یہ بھی عبادت میں ہی شامل ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرو، تو اسی کاموں کے درمیان اگر ہم اللہ کے ذکر کو لے آئیں، آپ چمچہ چلا رہے ہیں ہانڈی میں، آپ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، شکر الحمدللہ کی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہی وہ خوبصورت کھانا ہوگا کہ جس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہوگا، کہ آپ کا گھر کا کام بھی ہو جائے گا اور اللہ کے ذکر سے آپ کا دل بھی جو ہے وہ منور ہو جائے گا. ذوق رمضان ٹرانسمیشن سے آپ کی میزبان عروج ناز نظامی اب آپ سے اجازت چاہے گی. محترمہ الماس نایاب اور مفتی فیضان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. انشاءاللہ میری آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی 2 مزید نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ذوق رمضان، ذوق رمضان.